बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं HBL बैंक के स्मॉल बिजनेस फाइनेंस स्कीम के बारे में। HBL बैंक की जानिब से पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस फाइनेंस स्कीम मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी जो अपने कारोबार को वसी करने के लिए, अपने कारोबार को स्केल अप करने के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं, तो अब आप HBL बैंक से बहुत ही आसान शरैत पर कर्जा हासिल कर सकते हैं। HBL बैंक से आप चाहें तो 20 लाख कर्जा ले सकते हैं अपने कारोबार को स्केल अप करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो 50 लाख भी कर्जा आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी आप कर्जा ले सकते हैं कारोबारी मकासद के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा ये जो HBL बैंक की जानिब से HBL स्मॉल बिजनेस फाइनेंस स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। ये स्कीम के तहत आपको किन शरात ज़वाबित के ऊपर कर्जा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, कौन कौन से शरात ज़वाबित हैं जिनको आपने पूरा करना होगा, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों जी हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले नंबर पे आते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिनके ऊपर आपको HBL बैंक जो है कर्जा फराहम करता है बिजनेस मकासद के लिए। ठीक है, तो पहले हम कर्जे की थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं कि आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर्जा मिल सकता है और कौन कौन लोग ये कर्जा ले सकते हैं। पहले तो आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर तो आप कारोबारी मकासद के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर आप HBL बैंक से HBL स्मॉल बिजनेस फाइनेंस स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई छोटा मोटा कारोबार पहले से मौजूद है, कोई फैक्ट्री है छोटी, या कोई मिल आपके पास है, या फिर आपके पास कोई छोटा मोटा कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, वसी करना चाहते हैं, तो इन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से लोग कर्जा ले सकते हैं? ये तमाम पाकिस्तानी जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, वो इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपके पास चलता चलाता कारोबार है तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके अलावा जी अगर आपको प्रॉपर्टी के कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल आप काम कर रहे हैं प्रॉपर्टी में तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री सेक्टर में चले जाएं तो कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। यानी मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं बिजनेस मकासद के लिए। किसी भी काम में, किसी भी सेक्टर में आप चाहते हैं कि मेरा कारोबार है मैं इसको वसी करूं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कितना कर्जा मिल जाएगा दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको कर्जा मिलेगा वो 15 मिलियन रुपीज़ तक जो है मिल सकता है। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख रुपए होते हैं, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप 15 मिलियन रुपीज़ तक जितना चाहें कर्जा ले सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, तो आप 10 लाख रुपया भी कर्जा ले सकते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक आप कर्जा ले सकते हैं बिजनेस मकासद के लिए। ठीक है, इसके बाद ये जो कर्जा है दोस्तों ये आपने कितने वक्त में वापस करना होगा इसकी डिटेल आगे आएगी, वो चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो ये कर्जे की लिमिट मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो HBL बैंक आपको कर्जा फराहम करेगा ये आपको पर्सनल गारंटी के ऊपर कर्जा नहीं मिलेगा। पर्सनल गारंटी तो आपने जमा करवानी ही करवानी है। इसके साथ साथ आपसे कोई ना कोई चीज़ गिरवी मांगी जाएगी, प्रॉपर्टी के कागजात आपको गिरवी रखवाने पड़ेंगे बैंक के पास, या फिर आपको कोई और जो कीमती चीज़ है जैसे सोना है या कोई और चीज़ है वो चीज़ आपको बैंक के पास गिरवी रखवानी पड़ेगी। उसके बदले जो है आपको कर्जा दिया जाएगा, आपको पैसे दिए जाएंगे बिजनेस मकासद के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद किन रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको ये पैसे दिए जाएंगे आप उसकी डिटेल देख लेते हैं। तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी मौजूद है, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं और जिनकी एज 25 से 65 साल के दरमियान में है वो कर्जा लेने के लिए अहल हैं। अगर आपकी एज कम से कम 25 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज 65 ईयर तक है, तो आप इस कर्जा स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि दोस्तों जो आप कारोबार कर रहे हैं, जो आपकी फैक्ट्री है, जो भी आपकी मिल है, जो भी आपकी कंपनी है, अगर उसको चलते हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आप कर्जा लेने के लिए अहल हैं। ठीक है, यानी जो भी आपका कारोबार है, जिस कारोबार को वसी करने के लिए आप HBL बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं वो कारोबार आपका पिछले 3 साल से ऑपरेशनल हो। ठीक है, इसके बाद ये तीसरे नंबर पर जो शर्त है वो ये है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, टेस्टेड कॉपी आपके पास होना लाजमी है। अगर आप ओनर हैं कंपनी के, या फिर आप स्पॉन्सर्स हैं, या फिर आप प्रॉपर्टीज़ में काम कर रहे हैं, या पार्टनरशिप के ऊपर आपका कारोबार है, ठीक है, जिस भी सेक्टर से आपका ताल्लुक है आपके पास जो शनाख्ती कार्ड की कॉपी है वो टेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद ये नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके जो कॉपी ऑफ टाइप्ड डॉक्यूमेंट सारे आपको क्लियर होने चाहिए, यानी जो आपकी कंपनी है, जो आपका कारोबार है, उसके सारे कागजात क्लियर होने चाहिए।
اگر آپ کا کاروبار رینٹ کے اوپر ہے یعنی جو بزنس پلیس ہے، جس جگہ کے اوپر یا جس پلاٹ کے اوپر آپ کی کمپنی اس وقت ہے چل رہی ہے، تو رینٹ کے اوپر اگر آپ کا کاروبار ہے، رینٹ کے اوپر آپ نے جگہ لی ہوئی ہے، تو وہ اس کے جو کاغذات ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے، آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی اپنی لینڈ کے اوپر آپ کا کاروبار ہے تو پھر بھی اس کے کاغذات آپ کے پاس کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمپنی کتنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے اور پروفٹ کتنا اس میں آ رہا ہے آپ کو، یہ بھی ساری چیزیں جو ہے آپ کی کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے ایکسپنسز کتنے ہیں، ٹوٹل ریونیو کتنا ہے آپ کی کمپنی کا، اور پروفٹ کتنا آپ کو آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپنی کے اندر آپ ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں وہ کن کن کاموں کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس ایک پلان کے تحت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور سارے کاغذات آپ کے کلیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ کیا جی این ٹی این سرٹیفکیٹ، اگر آپ کا کاروبار رجسٹر ہے تو این ٹی این کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی نیچے آتے ہیں تو وہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، رینٹ ایگریمنٹ آف بزنس پلیس، جو بزنس پلیس ہے اس کا رینٹ ایگریمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ کے ایسی صورتحال ہے تو۔ اس کے بعد 2 پاسپورٹ سائز تصویریں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اگر آپ کا کاروبار پارٹنرشپ کے اوپر ہے تب بھی آپ کی دونوں بھائیوں کی یا دو صاحب ہیں آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی 2 آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 تصویریں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ لیٹسٹ یوٹیلٹی بل کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیچے آتے ہیں جی 1 سال کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے بینک سے، ٹھیک ہے، جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ڈیٹیل تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ ان تمام شرط ضوابط کو پورا اترتے ہیں، بینک کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو قرضہ دیا جائے گا۔ اب بہت سے پاکستان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹا موٹا کاروبار تو موجود ہے، اس کاروبار کو اسکیل اپ کرنے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ مطلب کسی بھی بینک کی ویب سائٹ کو پر آ کے ڈیٹیل کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار دوستو یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک میں جائیں، بینک کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائے گا، آپ اس کو اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں، جی مجھے اتنا پیسہ چاہیے یعنی اتنا قرضہ چاہیے، اس کام کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، اور مجھے بتائیں جی یہ جو قرضہ ہے مجھے کن شرائط و ضوابط کے اوپر ملے گا، وہ ساری تفصیل آپ کو بینک کا نمائندہ بتا دے گا۔ ابھی ویڈیو کے اندر بیسک ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ضروری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بھی آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد یہ آگے والی تفصیل کی جانب آتے ہیں، یہ جو آپ قرضہ لیں گے یہ آپ نے کتنے وقت میں واپس کرنا ہوگا، یہ دوستو 2 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ جو بھی دوستو آپ نے قرضہ لیا ہے ایچ بی ایل بینک سے، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں منتھلی بیسس کے اوپر آپ قرضہ واپس کریں تو آپ منتھلی بیسس کے اوپر بھی قرضہ واپس کر سکتے ہیں ماہانہ قسط کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے کے بعد آپ جو ہے قرضہ واپس کریں، یعنی فرض کریں آپ نے 15 لاکھ روپے لیا ہوا ہے، آپ بینک کو کہتے ہیں جی میں پہلی قسط 6 مہینے کے بعد جمع کرواؤں گا، دوسری قسط میں اگلے 6 مہینے کے بعد جمع کرواؤں گا، تیسری قسط میں اس سے اگلے 6 مہینے کے بعد جمع کرواؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی 6 ماہ کے بعد بھی آپ جو ہے پیسے جمع کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کی جو 6 مہینے کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بڑی ہوگی، اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتنے وقت کے لیے آپ یہ قرضہ لے سکتے ہیں، یعنی یہ جو قرضہ آپ 15 لاکھ یا 20 لاکھ جتنا بھی قرضہ آپ لیں گے یہ کتنے وقت کے لیے آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں دوستو 3 مختلف آپشنز ہیں، ڈیپینڈ آن کہ آپ کس آپشن کے تحت قرضہ لے رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ رننگ فائننس ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے جو ایکٹیو ہے، جو مطلب چل رہا ہے، اگر آپ اس کام کو اور وسیع کرنے کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آن ڈیمانڈ آپ کو قرضہ ملے گا۔ آپ بینک کے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں 5 سال کے اندر اندر 50 لاکھ روپے واپس کر دوں گا، تو بینک آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو قرضہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ڈیمانڈ فائننس ہے، یہ 3 سال ہے، اور اس کے بعد لیٹر آف گارنٹی ہے، یہ بھی 3 سال ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرضہ جو ہے آپ 3 سال کی انسٹالمنٹ کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد لیٹر آف کریڈٹ کے اوپر آئیں تو یہ 180 ڈیز کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کس کیٹیگری کے تحت ان میں سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ آپ نے خود آپشن چوز کرنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے تحت قرضہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو پرائسنگ کے اوپر آئیں، پرائسنگ کا مطلب ہوتا ہے سروس چارجز یا پھر جو بینک آپ سے سود لے گا، مارک اپ لے گا، انٹرسٹ ریٹ اس کا کتنا ہوگا، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ دوستو انہوں نے کلیئرلی مینشن نہیں کیا کہ آپ نے 18% سود پے کرنا ہے، 20% سود پے کرنا ہے یا 25%، یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی پاکستان کا بینک آپ کو سود کے بغیر قرضہ نہیں دیتا۔
اگر قرضہ دیتا ہے کوئی بینک تو وہ پھر حکومت پاکستان کی جو سبسڈائز اسکیم ہے اس کے تحت آپ کو قرضہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایچ بی ایل بینک کی یہ جو ایچ بی ایل بینک نے اسکیم لانچ کی ہے نا، ایچ بی ایل اسمال بزنس فائنانس اسکیم، یہ ایچ بی ایل نے جو کنونشنل برانچیں ہیں ایچ بی ایل بینک کی ان کے تحت ہی یا ان برانچوں سے ہی آپ کو یہ قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دوستو آپ نے سود جو ہے پے کرنا ہوگا، اگر آپ کو دل مانتا ہے تو آپ یہ قرضہ لیں، اگر آپ کو دل نہیں مانتا تو آپ بالکل بھی قرضہ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ میرا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا، آپ کو سچ بتانا، آپ کو صحیح انفارمیشن بتانا۔ اب دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ مختلف کیٹیگری ہیں، رننگ فائنانس ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ فائنانس ہے، لیٹر آف گارنٹی ہے۔ جس بھی کیٹیگری کے تحت آپ قرضہ لیں گے تو آپ نے بینک میں ایک مرتبہ چلے جانا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے ٹوٹل کر کے بتائیں کہ مجھے 22% سود پے کرنا ہوگا، مارکا پے کرنا ہوگا، یا پھر مجھے 30% سالانہ بیس پے کرنا ہے، یا 20% پے کرنا ہے، جتنا بھی پے کرنا ہے وہ آپ کو ساری کیلکولیشن کر کے اس کی بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ جو کبر ہے یہ کبھی بہت زیادہ اس کا اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے آپ کا مارک اپ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بڑھتا بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ کبھی سود کی شرح بڑھا دیتا ہے، کبھی کم کر دیتا ہے، تو یہ کبر بھی اس کے اوپر ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اسٹیٹ بینک جو ہے آپ کے سود کی شرح بڑھاتا ہے، ظاہر بات ہے پھر آپ کا جو مارک اپ ہے، آپ نے جو قرضہ لیا ہوا ہے کسی بینک سے، آپ کا سود بھی بڑھے گا، آپ کو زیادہ رقم بینک کو واپس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ اب دوستو ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایچ بی ایل بینک آپ کو ایچ بی ایل اسمال بزنس فائنانس اسکیم کے تحت کتنا قرضہ فراہم کرے گا، کتنی مدت کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، کون سی بینک کی پالیسی ہیں جس کے تحت آپ کو قرضہ ملے گا، ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے اپنے قریبی کسی بھی ایچ بی ایل بینک کی برانچ میں جائیں، وہاں جانے کے بعد آپ اس اسکیم کی مکمل ڈیٹیلز، مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ بینک کے کسی نمائندے کے پاس بیٹھ کے اپنی تمام تر تفصیلات اس کو بتا کے اس سے آنسر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔